بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وقت درود و سلام پیش کرنا۔ علامہ ابو العباس احمد بن محمد القسطلانی قدس سرہ العزیز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری کے آداب یوں بیان فرماتے ہیں: اعلم انہ یستحب للمرء انہ کلما قرب من المدینۃ ان یزید من ذلک ویستحضر فی خواطرہ تعظیم عرصاتہ وتبجیل منازلها ورحباتها وانہا مواطن عمرت بالوحی والتنزیل وکثر فیہا ترادد جبریل ومیکائیل وانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاب فی بقعتها۔ فرماتے ہیں کہ زائر مدینۃ الرسول کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ مدینۃ المنورہ کے قریب ہو تو درود و سلام میں مزید کثرت کر دے۔ مدینۃ المنورہ کے میدان، اس شہر مقدس کی منازل اور اس کی سرسبز و شاداب زمین کی تعظیم اپنے دل و دماغ میں مستحضر کر لیں، کیونکہ یہ وہ مقدس مقامات ہیں جو نزول وحی اور تنزیل کلام مبین سے آباد ہوئے ہیں۔ یہاں جبریل و میکائیل علیہ السلام کا بکثرت آنا جانا تھا، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بقاع نور میں خود سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہے۔ زائر کو چاہیے کہ اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و جلال محسوس کریں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں، بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں شاہان ہفت اقلیم کے سر خم رہتے ہیں، سلاطین عالم کانپتے اور اشک بداماں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدیں جا۔ اس بارگاہ بے کس پناہ کے سب محتاج ہیں، یہاں ہر کوئی جھولی پھیلائے آتا ہے، حتیٰ کہ سید الملائکہ کے آنے کے انداز کو کس خوبصورتی سے خواجہ غلام فخر الدین سیالوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا: اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ یہ مقام وارفتگی کا آخری مقام ہے، جہاں ہر کوئی بادیدہ تر سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ سانسوں کو سینوں میں دبا کر آتے ہیں۔ یہاں آنے والا ہر کوئی اپنی قسمت پہ نازاں ہے، اپنی حاضری کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ تمام تر لغزشوں، کوتاہیوں، نافرمانیوں کے باوجود اپنی حاضری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سمجھتا ہے۔ ایک عاشق صادق قدم قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ قدموں کا رکھنا تدبیر خداوندی کے تحت ہے، مگر نہ زائر مدینہ کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ وہ سر کے بل چلیں۔ اعلیٰ حضرت کی بھی ایک عاشق صادق کو یہی تربیت ہے: حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ایسے ہی ایک عربی شاعر کہتا ہے: وَمَا لِي لَا أَسِيرُ عَلَى الْأَمَاقِي إِلَىٰ قَبْرِ الرَّسُولِ فِيهِ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف پلکوں کے بل کیوں نہ چلوں؟ یعنی حق یہی ہے کہ ایسے ہی چلا جائے۔ اس بارگاہ کا تقدس، حرمت کا حق کسی بشر میں طاقت نہیں کہ ادا کر سکے، لیکن اپنی بساط کے مطابق ذرہ بھر بھی کوتاہی نہ کرے، کیونکہ یہاں ادنا سے ادنا لاپرواہی بے ادبی ایمان کی محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ جب مواجہہ شریف کے سامنے کھڑا ہو تو اس یقین کامل کے ساتھ کھڑا ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور کمال شفقت کرتے ہوئے جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور پھر آنسوؤں کی شبنم میں بھیگے ہوئے خلوص و محبت کے درود و سلام بارگاہ رسالت میں جب تک کمال ادب کے ساتھ ممکن ہو پیش کرتا رہے۔ اب مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کیا درود و سلام کن سیغوں کے ساتھ کہے؟ ہر عاشق صادق اپنے محبت میں جس انداز سے بھی درود و سلام پیش کر سکتا ہے،
لیکن اگلی ویڈیو میں علماء کرام کے چند صیغہ جات کی روشنی میں چند درود شریف آپ ملاحظہ فرمائیں گے جو مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انسان پیش کرے۔ اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔